السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشادگی و تنگی سب القابض الباسط جل جلالہ کے اختیار میں ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ فقیر کو بادشاہ بنانا اور بادشاہ سے بادشاہت چھین لینا، ضعیف بنا دینا، سب اسی القابض الباسط جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی چیز کو قرآن کریم میں طالوت کے واقعہ سے سمجھایا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے سیدنا شموئیل صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی بادشاہ ان پر مقرر کر دیں، اس کے ساتھ مل کر وہ دشمن سے جہاد کریں، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو، جو غریب اور محنتی آدمی تھا، ان پر بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل کی نظر میں سلطنت کے قابل نہیں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، بحوالہ سورۃ البقرہ آیات 237، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ قبض و بسط، فراخی اور تنگی نہ عقل کی کمی زیادتی پر منحصر ہے، نہ لیاقت و قابلیت پر، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو چاہے جس حال میں اور جس طرح رکھے۔ اس کو امام احمد اسحاق ابن یحییٰ راوندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے بہت سے پڑھے لکھے سمجھدار کہ ان پر روزی کے اسباب تنگ ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ کہ روزی کمانے کے ہنر سے ناواقف ہونے کے باوجود ان پر روزی کی خوب فراوانی ہے۔ اسی بات نے عقلوں کو حیران کر دیا ہے۔ کمزور ایمان والوں کے لیے یہی چیز دل کی تقویت کا باعث بنی کہ روزی کے خزانے اسی ذات کے قبضے میں ہیں جو القابض الباسط جل جلالہ ہے، اور سمجھدار عالم کو پریشان کر دیا ہے۔ بحوالہ مختصر المعانی صفحہ 118۔ الباسط جل جلالہ نے جہاں بسط یعنی فراوانی رکھی ہے تو وہاں کے لیے بسط میں خیر ہے، اور جہاں قبض یعنی تنگی رکھی ہے وہاں قبض ہی میں خیر ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يَنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، زیر زبر نہیں ہے لکھے ہوئے۔ بحوالہ سورۃ الشعراء آیات 27، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ فائدہ نمبر 1، آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر دنیا کے ہر فرد پر ہر قسم کے رزق اور ہر قسم کی نعمت کی فراوانی کر دی جاتی تو انسانوں کا ایک دوسرے کے خلاف سرکشی و فساد حد سے بڑھ جاتا، اس لیے کہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے نہ کوئی کسی کا محتاج ہوتا اور نہ کوئی کسی سے دبتا، اور ویسے بھی جتنی دولت بڑھتی ہے اتنا ہی حرص و ہوس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک دوسرے کے املاک پر قبضہ جمانے کے لیے زور و زبردستی کا استعمال عام ہو جاتا، لڑائی جھگڑے، سرکشی اور دوسری بدعمالیاں حد سے بڑھ جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو ہر قسم کا رزق اور ہر قسم کی نعمت دینے کے بجائے ان نعمتوں کو اپنے بندوں پر اس طرح تقسیم کیا ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کوئی صحت و قوت میں دوسرے سے بڑا ہوا ہے، کوئی حسن و جمال سے مالا مال ہے، کسی کے پاس علم و حکمت کی دولت دوسروں سے زیادہ ہے۔ غرض ہر شخص
کسی نہ کسی چیز کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، اور اسی باہمی احتیاج پر تمدن کی عمارت قائم ہے۔ وَلَٰكِنْ يَنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنی نعمتیں ایک خاص انداز سے دنیا کے لوگوں پر نازل کی ہیں۔ اور آگے اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بلا شبہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا، دیکھنے والا ہے، فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس شخص کے لیے کون سی نعمت مناسب ہے اور کون سی نقصان دہ ہے۔ لہٰذا اللہ جل جلالہ نے ہر شخص کو مناسب نعمتیں دی ہے، اور اگر کسی سے کوئی نعمت سلب فرمائی ہے تو وہ اس کی اور پورے عالم کی مصلحت ہی کی بنا پر سلب کی ہے۔ اور یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد کے بارے میں یہ مصلحت ہماری سمجھ میں بھی آ جائے، کیونکہ یہاں ہر انسان اپنی معلومات کے ایک محدود دائرے میں رہ کر سوچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری کائنات کی مصلحتیں ہیں، اس لیے اس کی تمام حکمتوں تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی ایک محسوس نظیر یہ ہے کہ ایک دیانتدار سربراہ مملکت بسا اوقات ایسے احکام جاری کرتا ہے جو بعض افراد کے خلاف پڑتے ہیں، اور وہ ان کی وجہ سے مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اس طرح مصائب کا شکار ہوا ہے، وہ چونکہ صرف اپنے مفاد کے محدود دائرے میں رہ کر سوچ رہا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ اسے سربراہ مملکت کا یہ اقدام برا محسوس ہو۔ لیکن جس شخص کی نگاہ پورے ملک و قوم کے حالات پر ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی ایک شخص کے مفاد پر پورے ملک کو قربان نہیں کیا جا سکتا، وہ اس اقدام کو برا خیال نہیں کرتا۔ اب جو العلیم الخبیر القابض الباسط جل جلالہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کی حکمتوں کا احاطہ آخر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ نکتہ ذہن میں رہے تو وہ اوہام اور وسوسے خود بخود کافور ہو سکتے ہیں جو دنیا میں کسی شخص کو گرفتار مصائب دیکھ کر پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے بندوں کی مصلحتوں، صلاحیتوں، استعدادوں کا جاننے والا اور ان کے احوال و اعمال پر نظر رکھنے والا اور کون ہوگا؟ وہ ہر بندہ کو اس کے ظرف، ضرورت اور مصلحت کے لائق ہی روزی دیتا ہے، ورنہ اگر وہ بے تحاشا سب کو خوشحال ہی بنا دے تو انسان کے عام طباعی ایسے ہیں کہ بجائے امن و آشتی کے فتنہ و فساد برپا ہو جائے، اور سب ایک دوسرے کے دشمن ہو کر کفر و نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں۔ بحوالہ تفسیر ماجدی 972/2۔ فائدہ نمبر 2، اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کا مال و دولت میں مساوی ہونا ناممکن ہے، نہ مطلوب، اور نہ نظام عالم کی تکوینی مصلحتیں اس کا تقاضا کرتی ہیں۔ بحوالہ معارف القرآن 699/7۔ اسی کو حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ سورہ فرقان کی آیہ نمبر 20 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ حق تعالیٰ کو قدرت تو ہر چیز کی تھی، وہ سارے انسانوں کو یکساں مالدار بنا دیتا، سب کو تندرست رکھتا، کوئی بیمار نہ ہوتا، سب کو عزت و جاہ کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز کر دیتا، کوئی ادنا یا کم رتبہ نہ رہ جاتا، مگر نظام عالم میں اس کی وجہ سے بڑے رکھنے پیدا ہوتے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب اور مفلس، کسی کو قوی، کسی کو ضعیف، کسی کو تندرست، کسی کو بیمار۔
کسی کو صاحب عزت و جاہ، کسی کو گمنام۔ اس اختلاف انواع و اصناف اور اختلاف احوال میں ہر طبقے کا امتحان اور آزمائش ہے۔ غنی کے شکر کا، غریب کے صبر کا امتحان ہے۔ اسی طرح بیمار و تندرست کا حال ہے۔ اسی لیے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑھے جو مال و دولت میں تم سے زیادہ ہے یا صحت و قوت اور عزت و جاہ میں تم سے بڑا ہے، تم فوراً ایسے لوگوں پر نظر کرو جو ان چیزوں میں تم سے کم حیثیت رکھتے ہیں، تاکہ تم حسد کے گناہ سے بھی بچ جاؤ اور اپنی موجودہ حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی توفیق ہو۔ بحوالہ معارف القرآن 466/6۔ فائدہ نمبر 3، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ بحوالہ سورۃ بنی اسرائیل آیہ 30، یعنی یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تکوینی نظام بتایا ہے۔ سب اس کے بندے ہیں، وہ اپنی حکمت کے مطابق کسی کا رزق زیادہ فرماتا ہے اور کسی کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ جس کو چاہے بالکل ہی نہ دے، اسے پورا اختیار ہے۔ بندے اپنا کام کرے، میان روی کے ساتھ اپنی جان پر، اپنے اہل و عیال پر، اقربا اور فقراء و مساکین پر خرچ۔ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی حاجتیں رکی رہیں اور بندے احکام شرعیہ کے پابند ہیں۔ ان کو حکم ہے کہ سارا مال خرچ کر کے اپنے کو پریشانی میں نہ ڈالیں۔ بحوالہ اسماء حسنہ جلد اول۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔